وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ ابھی تک آپ نے مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب مظاہری کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما اموالکم واولادکم فتنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، مال نہ بذات خود اچھا ہے نہ برا ہے، اس کے اچھے اور برے ہونے کا انحصار دل پر ہے۔ دل اچھا ہے تو مال اچھا ہے، دل خراب ہے تو مال بھی خراب ہے۔ علماء نے ایک عجیب مثال بیان فرمائی ہے۔ دل کی مثال ایک کشتی کی سی ہے اور مال کی مثال ایک سمندر کی سی ہے۔ ظاہر ہے کشتی کیسے پانی میں چلتی ہے؟ جب پانی نیچا رہے تو کشتی اس پانی پر چلتی ہے اور جتنے لوگ اس کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں سب منزل مقصود کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب اس کشتی کے اندر پانی آ جاتا ہے تو کشتی بھی غرقاب ہو جاتی ہے اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب ڈوب جاتے ہیں۔ اسی طرح اس دل کی مثال ہے۔ اس دل میں جب مال کی محبت آ جاتی ہے تو انسان اپنے خالق اور مالک کو فراموش کر دیتا ہے اور اطاعت والے اور اللہ کے رضا والے راستے میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، بلکہ گناہ والے، نافرمانی والے، معاصی والے، اللہ کو ناراض کرنے والے اور اپنی خواہش پر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے لیے اور اطاعت والے راستے میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ نہیں کرتا۔ میرے دوستو، انفاق یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تین چیزیں جب کسی انسان کے دل میں مستحضر رہتی ہیں تو اس کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کی یہ غلط فہمی ہے کہ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، میں نے اپنی محنت سے، مشقت سے اس کو کمایا ہے، اور یہ دھوکے میں مبتلا ہے کہ یہ میرا مال ہے، حالانکہ انسان کا مال نہیں ہے بلکہ اللہ کے عطا کردہ مال ہے۔ جب اللہ نے اس کو مال عطا فرمایا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی اس سے فرما رہے ہیں کہ تو اطاعت والے راستے میں خرچ کر، تو بندے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ تو انسان سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ یہ میرا مال ہے۔ جب اس کے دل میں یہ چیز مستحضر ہو جاتی ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس بندے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو انسان سب سے پہلے یہ سوچے کہ یہ جو کچھ ہے مجھے ملا ہے یہ سب اللہ ہی کا ہے، بطور امانت اللہ نے میرے پاس رکھا ہے۔ دوسری چیز جو انفاق کو آسان بنا دیتی ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کئی گنا اضافے کے ساتھ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بندہ اللہ کے راستے میں ایک کھجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھجور کو پہلے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کو اتنا بڑا کرتے ہیں جس طرح ہم اونٹنی کے بچوں کی پرورش کرتے کرتے اس کو بڑا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھجور کو بھی اتنا بڑا کر دیتے ہیں،
وہ حد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انفاق کرنے والے کو بلائیں گے اور اس سے فرمائیں گے دیکھ تو فلاں دن ایک سائل کو، محتاج کو، غریب اور نادار کو ایک کھجور دیا تھا، میں نے اس کھجور کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو اتنا بڑا کیا، یہ تجھے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ حقیقت میں ثواب کے پہاڑ ہیں، آ جا اور آ کے ثواب کے پہاڑ لے کے جا۔ تو جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا اضافے کے ساتھ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کم سے کم ثواب یہ ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، یہ سب سے کم ثواب ہے۔ تیسری چیز جو انفاق کو آسان بنا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، انفاق کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی صدقات کو بڑھا دیتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جب یہ 3 چیزیں کسی بندے کے دل میں جب مستحضر ہو جاتی ہیں تو پھر اس بندے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں روپے موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جب تقاضے سامنے آتے ہیں، جب مطالبات آتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کے ذہن کو، مزاج کو ایسے بنایا تھا کہ ان کے دل میں انفاق کا ایسا جذبہ تھا کہ جو کچھ ان کے پاس آتا تھا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں قحط سالی آ گئی، لوگ پریشان ہو گئے۔ خود امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت فکر مند ہو گئے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی مال ملک شام سے مدینہ منورہ آیا، لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور مدینہ کے تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ عثمان، جو تجارت کا مال تم لے کے آئے ہو یہ مال ہمیں دے دو، 4 گنا قیمت ہم تم کو دے دیں گے۔ لیکن اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ مال نفع کمانے کے لیے لایا ہوں، تم کو نہیں دوں گا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ عثمان، جو تم تجارت کا مال لے کے آئے ہو، یہ تجارت کا مال اصل قیمت پر بیت المال میں جمع کر دو۔ اس موقع پر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، میں یہ مال نفع کمانے کے لیے لایا ہوں، اور ابھی مدینے کے تاجر میرے پاس آئے تھے، وہ 4 گنا قیمت پر یہ مال لینے کے لیے تیار تھے، میں نے ان کو نہیں دیا اور یہ مال میں نہیں دوں گا۔ اتنا سننا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کر کے فرمایا، عثمان، تو دنیا کا اتنا دلدادہ ہو گیا، دنیا کا اتنا عاشق ہو گیا، تو دنیا پر اتنا مر مٹنے والا ہو گیا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں اعلان فرمائے، اے لوگو، اپنی تھیلیاں اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو لے کے آؤ، اور جو کچھ میں تجارت کا مال لے کے آیا ہوں اور اسے مفت لوگوں میں تقسیم کر دوں گا۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گئی تو حضرت عمر فاروق تشریف لائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغل گیر ہو گئے اور اس کے بعد فرمانے لگے، عثمان، آج تم اتنا نفع کمائے، اتنا ثواب کمائے کہ دنیا کے تاجر تو کیا، پر پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی تمہیں وہ نفع نہیں دے سکتے۔ تم نے اللہ کے پاس اتنا ثواب اور اتنی نیکیاں آج تم کمائے ہو۔ تو اندازہ لگائیے میرے دوستو، اس واقعے سے جب دل میں مال کی محبت نہیں آتی،
تو پھر وہ بندہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی انفاق کا تذکرہ کیا ہے وہاں من کا لفظ استعمال فرمایا۔ من کے معنی تبعیض کے آتے ہیں، یعنی پورا مال دینا اللہ کے راستے میں مطلوب نہیں ہے، بلکہ اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اگر تمہارے پاس 1000 روپے ہیں، اس میں سے 50 روپے 100 روپے اللہ کے راستے میں دے دو، کیا مشکل ہے؟ لیکن آج ہمارے پاس ہزاروں کروڑوں روپے ہوتے ہیں، لیکن جب مطالبات سامنے آتے ہیں، تقاضے آتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ میرے دوستو، یہ دنیا تو مختصر ہے، عارضی ہے اور ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے وہ جو اس مختصر سی زندگی میں رہتے ہوئے صدقہ جاریہ والا عمل کر کے اس دنیا سے جائے۔ جانا تو سب کو ہے، مرنا تو سب کو ہے، موت تو تعاقب میں لگی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو صدقہ جاریہ والے کام میں لگائے۔ ہم تو مر کے قبر میں رہیں گے، لیکن اس کا ثواب ہم کو قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ والا عمل کر کے جاؤ میرے بھائی، یہی چیز انسان کے لیے ذخیر آخرت ہے، اس کا ثواب انسان کو قیامت تک پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو جاؤ تلاش کرو، معلوم کرو کہ اگر کسی جگہ بورویل کی ضرورت ہے تو وہاں بورویل کا انتظام کر دو۔ لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں تو آپ وہاں ایک بورویل کا انتظام کر دو۔ کسی جگہ مسجد نہیں ہے تو وہاں مسجد بناؤ، لوگ نماز پڑھیں گے اور اللہ کی دی ہوئی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکائیں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو کرنے کے کام تو یہی ہیں میرے بھائی، اس مختصر سی زندگی میں رہتے ہوئے یہ کوئی ایسا صدقہ جاریہ والا عمل کر کے جائیں کہ وہ ثواب ہم کو قیامت تک پہنچتا رہے۔ انسان کی غلط فہمی ہے، انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال۔ ارے تیرا مال ہے کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن آدم سن لے، تیرا مال تو وہ ہے جس کو تو نے کھا لیا، پہن لیا، استعمال کر لیا، وہ تو تیرا مال ہے، اور جو تو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ تو تیرا مال ہے۔ لیکن تو مرنے کے بعد جو گھر میں جو مال تیرا بچا ہوا ہے وہ مال تو تیرا نہیں ہے، تیرے انتقال کے بعد تیرے وارثین اس مال پہ قابض ہو جائیں گے۔ تو بہرحال میرے دوستو، یہ مال نہ بذات خود اچھا ہے نہ برا ہے، اس کے اچھا اور برا ہونے کا معیار دل پہ ہے۔ دل اچھا ہے تو مال اچھا ہے، اور دل خراب ہے تو مال خراب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔